ندیم رضا کا سلام۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ کابل ایک ایسے وقت میں افغانستان کا دورہ وزیراعظم کر رہے ہیں کہ جب امریکہ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور پھر افغانستان میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی اپنی فوجوں کو نکالنے کا اعلان کر دیا ہے اور اپنی جو ان کی فوجیں یہاں پہ تھیں سالوں سے اسے یعنی کہ انتہائی کم ترین سطح پر لے کے آیا جائے گا۔ اور اب یہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ جو دورہ ہے یہ ان کے دور اقتدار میں پہلا دورہ ہے۔ یہاں اب تک انہوں نے دورہ نہیں کیا تھا، جبکہ وفود کی سطح پر مسلسل دورے ہو رہے تھے اور وزیر اعظم کی ملاقات اشرف غنی سے، افغان صدر سے، یہ تیسری ملاقات ہوئی ہے کابل میں۔ اس سے پہلے سعودی عرب میں ہوئی اور پھر پاکستان میں انہوں نے دورہ کیا تھا۔ وہ ملاقات ہوئی جب وزیر اعظم عمران خان پہنچے وہاں تو بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر انہیں لینے کے لیے اعلیٰ حکام موجود تھے۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم کو ریڈ کارپیٹ ان کا استقبال کیا گیا، بھرپور انداز سے انہیں پروٹوکول دیا گیا، سلامی دی گئی۔ اسی دورے میں یہ تاجروں کا وفد بھی ہے اور وزیر خارجہ بھی ہیں، اور سائیڈ لائن پر وزرائے خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں تجارتی امور پر بات چیت کی گئی ہے اور پھر جو سرحدوں کی صورتحال رہتی ہے اور افغانستان میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوئی۔ پھر جو افغان امن عمل ہے کیونکہ اس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ جو بھی حریف ہیں انہیں ایک میز پر لانے میں وہ سارا کردار پاکستان کا ہے۔ گو کہ دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے، جو ایگریمنٹ ہوا فیبرری کے اندر، وہ بھی پاکستان کی مرہون منت ہے کیونکہ اس سے پہلے 9 ادوار ہو چکے تھے اور اس میں یہ طالبان اور امریکہ ایک پیج پہ نہیں آ رہے تھے۔ گو کہ دونوں کی کتابیں الگ الگ تھیں۔ یہ وہی امریکہ ہے 9/11 کے بعد جس طرح سے افغانستان سے طالبان کو نکالا گیا، پھر اسی امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے، وہ بھی طالبان کی شرائط پر۔ تو اس میں پاکستان کا کردار بڑا رہا ہے کہ اس میں بہت بڑا ایک لل آ گیا تھا جو 9 ادوار کے بعد ایک دم ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے اس کو ایک دم ہولڈ پر لے گئے تھے۔ تو پھر طالبان کے وفد نے تمام پڑوسی ممالک کا دورہ بھی کیا، اپنی باتیں کنوے کی کہ وہ چاہتے ہیں پیس لیکن کوئی اور پیس نہیں چاہتا۔ بہرحال بات بہت آگے نکل جائے گی، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ میرا مقصد صرف یہی ہے، اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کی تھی، لیکن اس میں جس طرح سے یہ وزٹ ہو رہا ہے حالات میں اور جو ملاقاتیں ہیں اس پہ فوکس کرنا مقصود ہے۔ میں آگے چلا گیا کافی کیونکہ وہ ساری چیزیں پھر ذہن میں دوڑنے لگتی ہیں، کیونکہ جب آپ پریکٹیکلی جب ورکنگ جرنلسٹ ہوں تو پھر ہر چیز خود پہ خود وہ صفحے پلٹتے رہتے ہیں آپ کے ذہن کے اندر۔ تو بہرحال تو اس دورے میں جو مذاکرات ہیں اس میں اہم یہ ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے، کیونکہ افغانستان کی سرزمین ابھی بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ کیونکہ پاکستان کی خواہش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ افغانستان میں پیس ہو۔ افغانستان ہی نہیں، پاکستان کی سرحدوں کے اطراف جو بھی پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ پیس ہو۔ وہاں پیس ہوگا، پاکستان میں ترقی ہوگی، سرحد کے اس پار ترقی ہوگی، لوگ خوشحال ہوں گے۔ تو اسی لیے اسی مقصد کو لے کے وزیر اعظم عمران خان کابل پہنچے اپنے وفد کے ہمراہ۔ میں اس میں ایک اور ایڈ کروں، وزیر اعظم کے دورے سے قبل 3 روزہ دورہ 16 سے 18 نومبر تک ایک دورہ بھی ہوا جس میں کامرس منسٹر وہاں پہ گئے تھے، ان کے ساتھ تجارتی امور پہ بات چیت ہوئی۔ پھر یہ افغان جو یہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہے
اس کو وسعت دینے کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تو پھر جو وزیر اعظم کی اور صدر اشرف غنی کی جو بات چیت ہوئی ہے اس کے اندر بھی پاکستان نے بھرپور یقین دہانی کرائی ہے امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور وہیں یہ بھی بات ہوئی جو ہمارے ذرائع ہیں، جو بات ہوئی ہے کابل میں، تو وہ یہی پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے لیکن بات ضرور کی ہے جو پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال کی جا رہی ہے، جو پاکستان اور بھارت کے مشترکہ دشمن ہیں، جو امن کو اس خطے میں فروغ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ بھارت ہے، کیونکہ وہاں جو صورتحال تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے تو بھارت نہیں چاہتا کسی بھی طرح سے وہاں پیس ہو، کیونکہ افغانستان میں پیس ہوگا، پاکستان میں پیس ہوگا۔ تو وہ یہی وجہ ہے کبھی بلوچستان میں، کبھی جو قبائلی علاقے ہیں وہاں سے وہ دہشت گردی کرائی جاتی ہے، جیسے وزیرستان میں جیسے 2 ہمارے فوجی شہید کیے گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اب وزیر اعظم عمران خان نے پوری یقین دہانی کرائی ہے جو امن عمل کو آگے بڑھانے میں، کیونکہ جو فروری میں ہوا تھا اس کے بعد پھر دوبارہ لل آ گیا تھا، پھر وہی پاکستان کی کوشش سے دوبارہ طالبان کو بٹھایا گیا، بین الافغان مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ تو اس دورے سے امید ہے یہی ہے ہمیں کہ امن کو مزید فروغ دینے میں اہم رول ہوگا اس دورے کا، اور آگے دونوں ممالک جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی، اور پھر جو وہاں پہ جس طرح کا جو ایک گیپ بڑھتا جا رہا ہے افغانستان کے اندر، جو اسے بھارت دہشت گردوں کو وہاں لا کے بٹھا رہا ہے، اس جانب بھی افغان حکومت کو دیکھنا ہوگا، بالخصوص عبداللہ کو جو ساری صورتحال کو قریب سے مانیٹر کرتے ہیں۔ تو اس میں اس دورے سے قوی امکان اور قوی امید ہے کہ خطے میں اس کے دور اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ دنیا میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اور ایسے میں کوئی بھی ملک اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتا، پڑوسی وہی رہتے ہیں، ہاں اپنا رویہ ضرور تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔